السلام علیکم. میاں چلیے شروع کرتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. ٹھیک ہے جی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے. ہم کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر طالبان نے کی. 2 جملے نہیں کسی نے نکالے ان کے حق میں مخالف جماعتوں میں سے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تقی عثمانی صاحب کے حق میں. اسلامک بینکنگ میں میں نے ان کو سلوٹ کیا. یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کرامت بیان کی امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو, تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا. اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں. چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. تو بیسیکلی بات کڑوی ہوتی ہے, بندہ نہیں کڑوا ہوتا. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں, وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ تک کو اے کے کردہ جے او کے کردہ جے ویکھ دے رہو تو پوری رات پھر سوچ دے رہو. سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. واہ واہ سرکار, سبحان اللہ. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے. ادھر کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے؟ وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. وہ اللہ جو ستار العیوب ہے, گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے, وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. یہ کرامت ہے, اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. بہت چنگا نام ہے. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. اب لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بجائے بابوں کے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. چلے ایک کام کر, 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. عرض کر دو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں.